کیا تعلیم ہماری ترجیح میں شامل ہے یا ہماری جتنی بھی ترجیحات ہیں اس کے اندر تعلیم نمبر 1 ہے یا نہیں؟ اس کا جائزہ آج یوں لیں گے کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا، عزت کمائی، پوری دنیا پہ حکمرانی کی، چاہے وہ اپنے انفراسٹرکچر کے حوالے سے پہچانے جائیں، اپنی گاڑیوں اور عمارتوں کے حوالے سے پہچانے جائیں، اپنی صفائی ستھرائی کے حوالے سے پہچانے جائیں، یا پھر اپنے 100% تعلیمی لٹریسی ریٹ سے جو ہے وہ پہچانے جائیں، یاد رکھیے کبھی بھی سڑکیں، پل اور اچھی عمارتیں بنانے سے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک آپ کی تعلیم ترجیح میں نمبر 1 نہیں ہوگی۔ ترقی ایک خواب رہے گا۔ بدقسمتی سے وطن عزیز بھی آج ان ممالک میں ہے جہاں ابھی تک لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 80%، 90% یا 99% کو پہنچا ہی نہیں۔ اس کو پہنچنے کے لیے شاید کتنے زمانے لگ جائیں گے۔ ہمیں تعلیم کی اہمیت کا احساس کب ہوگا؟ ہم باقی ترجیحات کو پیچھے چھوڑ کر تعلیم، صحت اور انصاف کو کب اپنی اول ترجیح بنائیں گے؟ یہ بڑی سوچنے والی باتیں ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں لگ بھگ جو ہے وہ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ تو پھر بتائیے کہ وطن عزیز ترقی یافتہ ملک کیسے بنے گا؟ یہ خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوگا؟ اس لیے کہ صرف تعلیم ہی وہ چیز ہے جو آپ کو شعور دیتی ہے، جو آپ کو ویژن فراہم کرتی ہے، جو آپ کو اپنے مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کے طریقے بتاتی ہے، وگرنہ تو پھر جہالت، غربت، بے روزگاری، مہنگائی، لاقانونیت اور دہشت گردی جیسے ایسے کئی عوامل ہیں جو پہلے ہی ہماری راہ میں حائل ہیں، اور اوپر سے اگر تعلیم بھی اول ترجیح نہ ہو تو پھر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ صرف تعلیم لینا کوئی بات نہیں ہے، تعلیم کے بھی آگے کئی شعبے اور برانچز ہیں۔ اب صرف ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب سادہ تعلیم ہی کامیاب تھی، لیکن آج سکلڈ تعلیم والے بھی کامیاب ہیں۔ آج سمپل تعلیم وہ اپنا وزن نہیں رکھتی، جہاں پہ تعلیم کے ساتھ اگر ہنر یافتہ آپ ہو جاتے ہیں تو وہ وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کل جب وہ جوان ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، ان کے ہاں بچے پیدا ہوں گے، تو یہ 2.5 کروڑ ضرب کھاتے کھاتے ملٹی پلائی ہوتے کہاں تک چلی جائے گی بات؟ یہ بے روزگاری کا سبب بنیں گے، جہالت کا سبب بنیں گے، لاقانونیت ہوگی اور بہت سارے مسائل جنم لے لیں گے۔ دنیا کی جتنی صف اول کی قومیں ہیں انہوں نے تعلیم وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک انگلینڈ جیسے ملک کی صرف مثال دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو اگر خدا نخواستہ کسی کام کے لیے بالکل چٹے کورے ان پڑھ کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کو اخبار میں اشتہار دینا پڑے گا۔ یہ بات پھر غور سے سنیے کہ آپ کو اخبار میں اشتہار دینا پڑے گا کہ فلاں کام کے لیے مجھے بالکل ان پڑھ شخص کی ضرورت ہے، تو شاید تب کہیں جا کے پورے ملک کے کسی آخری کونے میں سے کوئی ایک بندہ نکل آئے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ ان پڑھ بنا ہے، یا ہے ہی ان پڑھ، یا اس کے پاس پراپر تعلیم نہیں ہے۔ تو پھر یہ مسائل جو ہیں وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ تعلیم وہ واحد چیز ہے جو آپ کو شعور دیتی ہے، زندہ رہنے کے راستے دکھاتی ہے، اور جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو بہتر انداز میں حل کرنے کا تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے آپ تمام مسائل سے نبٹ سکتے ہیں۔ اگر تعلیم کو ختم کر دیں تو پھر انسان اور حیوان میں بتائیے کو خاص فرق رہ جاتا ہے؟ چرند پرند حیوانات وہ بھی کھا بھی لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، سو لیتے ہیں، بچے پیدا کر لیتے ہیں، بچوں کو پال لیتے ہیں، وہ یہ کام صدیوں سے بڑے بہتر انداز میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن انسان جہاں اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار بنتا ہے،
جہاں وہ ذی شعور کہلانے کا حقدار بنتا ہے. تو یہ شعور جو ہے وہ تعلیم سے ہی بنتا ہے. تعلیم ہی شعور کو اجاگر کرتی ہے, آپ کو جو ہے وہ بہتر ویژن اور نظریہ دیتی ہے, مسائل کو حل کرنے میں بہتر جو ہے وہ آپ کو رستے فراہم کرتی ہے. آپ دنیا کے ان ممالک کو دیکھ لیجئے جہاں صرف تعلیم, ایجوکیشن, لٹریسی ریٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ 100% ہی نہیں, وہاں پہ اسکلڈ پرسنز بھی ہیں. میرے فیوریٹ کنٹری کو اگر آپ لے لیں, جاپان کو, تو دنیا میں سب سے زیادہ ہنرمند افراد جو ہے وہ جاپان کے اندر پائے جاتے ہیں, جو سوئی سلائی سے لے کر گاڑی, ہوائی جہاز تک بنا لیتے ہیں, جن کے عام شہری جو ہیں وہ اگر ہوائی جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ دوران پرواز پائلٹ کو دورہ پڑ جاتا ہے دل کا, تو وہ ایک عام شہری اٹھ کے جو ہے وہ فلائٹ کو کنٹرول کر لیتا ہے. ایک عام شہری جو ہے وہ بہت زیادہ سکلڈ پرسن ہے, اس لیے کہ انہوں نے تعلیم کو عام کیا. اب اسلامی ممالک کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ لے لیں ان ممالک سے, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. صرف ایک فرانس کی مثال لے لیجئے کہ وہ منرل واٹر اور وائن جسے آپ شراب کہتے ہیں, وہ دونوں چیزیں فرانس کشیدہ کرتا ہے, تیار کرتا ہے. صرف فرانس کا جی ڈی پی جو ہے وہ پورے اسلامی ممالک سے زیادہ ہے, یعنی اس کی آمدن پورے اسلامی ممالک سے زیادہ ہے. اور فرانس چیزیں کیا دو پیدا کر رہا ہے, منرل واٹر اور وائن, شراب بنا رہا ہے. اسی طرح آپ جاپان کے اندر چلے آئیے, 12,000 ڈیفرنٹ یونیورسٹیز ہیں, 12,000 ڈیفرنٹ یونیورسٹیز جو مختلف تعلیم دے رہی ہیں, کوئی انجینئرنگ کی, کوئی میڈیکل کی, کوئی اسکلڈ کی, کوئی سادہ تعلیم دے رہی ہیں. اب یہ جاپان کے اندر جو 12,000 یونیورسٹیز ہیں, آپ پورے 57 اسلامی ممالک سے اس کا تقابلی جائزہ لیجئے. پورے 57 اسلامی ممالک میں 12,000 یونیورسٹیاں نہیں ہیں, ایک اکیلے جاپان کے اندر ہیں. کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم تعلیم کو عام نہیں کریں گے, 100% لٹریسی ریٹ نہیں ہوگا, سکلڈ اور پروفیشنل لوگ معاشرے میں پیدا نہیں ہوں گے, ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم پھر ان اقوام عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صف اول میں کھڑے ہیں. جاپان کی مثال لے لیجئے کہ اس نے ایک لمبے عرصے تک پوری دنیا پہ اپنا سکہ جما کے رکھا. جاپان کی سوئی ہو, سلائی مشین ہو, بائیسیکل ہو, موٹر سائیکل ہو, یا گاڑیاں ہوں, یا ٹیلی ویژن ہو, وی سی آر ہوں, فریجیں ہوں, کون سی پروڈکٹ تھی جو جاپان کی پوری دنیا کے اندر نہیں جاتی تھی, اور اس کا ایک نام تھا, اس کا ایک معیار تھا. وہ صرف اس لیے چیزیں پہچانی جاتی تھیں کہ یہ جاپان کی چیزیں بڑی پائیدار ہوتی ہیں, ان کا جو ہے وہ لائف ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ جلد خراب نہیں ہوتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ اب مرز وجود میں کیسے آتی ہیں جہاں پہ 100% تعلیم ہے, اور جن ممالک میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. آپ پھر کس چیز کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو پہنچیں گے جہاں پہ پہلے ہی دیگر غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, لاقانونیت ہے, بہت سارے مسائل ہیں, اور اوپر سے جہالت اگر جو ہے وہ صف اول پہ آ جائے تو کیا پھر جو ہے وہ تعلیم کا 100% لٹریسی ریٹ کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے ارباب اختیار سے کہ وہ 2.5 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں, جنہوں نے کل بڑے ہو کر اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے, معاملات کو حل کرنا ہے, وہ اسکول کب جائیں گے؟ کیا وہ ناخواندہ اور ان پڑھ ہی رہیں گے؟ کیا پھر ان کی آل اولاد, ان کے بچے وہ کیسے تربیت کر پائیں گے؟ یہ سوال سارے بڑے اہم ہیں. اور جن قوموں نے آج سے بڑے زمانے پہلے تعلیم کی اہمیت کو سمجھ لیا, اس کے لیے پورے کے پورے اپنے بجٹ جو ہے وہ ایک بڑا حصہ وقف کر دیا, تو پھر جا کر بات بنتی ہے. خالی باتیں کرنے سے اس کی سسٹم کی خامیاں اور خوبیاں نکالنے سے کبھی نہیں بنتا. آپ نے اگر کسی ملک کا لٹریسی ریٹ 100%, 99%, 98% دیکھا ہے
تو اس ملک کے بجٹ کو بھی غور سے پڑھ لیجئے اور بڑے آرام سے یہ جائزہ لیجئے کہ وہ تعلیم کے لیے کتنا پیسہ وقف کر رہے ہیں. کیا تعلیم ان کی اول ترجیح ہے؟ وہ ہیلتھ کے لیے کتنا پیسہ صحت کے لیے لگا رہے ہیں. آپ کو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ تعلیم اور ہیلتھ کو دے دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں 2%, 3% پورے بجٹ کا شاید کہ کوئی 4% ہو جائے ہم تعلیم کو دیتے ہیں، لیکن دیگر شعبوں میں اربوں روپے ہم دے دیتے ہیں صرف اس لیے. بڑی آسانی کے ساتھ یہ کوئی بھی عام بندہ بات سمجھ سکتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح نہیں ہے. اس لیے کہ پورے بجٹ کا جو ہے وہ ہم نے 2%, 3% تعلیم کے لیے رکھا ہے. اس کے لیے پرائمری اسکول بھی ہیں، مڈل اسکول بھی ہیں، میٹرک لیول کے اسکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہے، پھر اس کے بعد سکلڈ پرسن کو بھی تعلیم دینی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے بجٹ کا جو ہے وہ 2 یا 3% یعنی 100 روپے میں سے 2 روپے مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں تعلیم کے لیے کافی ہیں؟ پھر ایسے قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. ترقی ہمیشہ جو ہے وہ تعلیم ایسا زینہ ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ کے شعور کی سطح، آپ کی دیگر نظریاتی سطحیں بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص ان پڑھ ہے اسے شعور کا کیا پتہ ہوگا، اسے علم کا کیا اس سے تعلق اور واسطہ ہے. وہ ان پڑھ بندہ کتنا ویژن اور نظریہ رکھتا ہوگا، وہ کتنے دور اندیشی کے فیصلے کر سکے گا. دنیا کی دیگر بہت ساری قومیں ہیں جنہوں نے چاہے تھوڑا دیر ہی صحیح لیکن اس بات تک پہنچ گئے کہ تعلیم ہی وہ واحد رستہ ہے جو تمام مسائل کا حل ہے. جب تک آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، اور جیسے میں نے آپ کو بات عرض کی کہ ایک ملک اگر 100 روپے کا مثال کے طور پہ بجٹ ہے اس کا اور وہ صرف 2 روپے تعلیم پہ لگا رہا ہے، یہی فارمولہ آپ اپنے گھر کے اندر اپلائی کر لیجئے. آپ کے گھر کی مثال کے طور پہ 30,000 روپے انکم ہے، آپ نے 1 یا 2,000 یا 5,000 بھی مہینے کا تعلیم کے لیے مختص نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اگر 30 یا 50,000 یا گھر کی 1,00,000 آمدن ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر لیجئے کہ ہم تعلیم پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں. کیا آپ کے گھر کے اندر بھی تعلیم جو ہے وہ اولین ترجیح ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو جواب مل جائے گا، اور اگر ہے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میرے بجٹ کا ایک معقول حصہ جو ہے وہ صرف تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے. تو تعلیم ہی وہ واحد رستہ ہے جو ایک فرد انفرادی طور پہ ہو، اجتماعی طور پہ ہو، معاشرہ ہو، ملک ہو یا پورے اقوام عالم کی برادری ہو، اس کے اندر اگر آپ نے عزت لینی ہے، وقار لینا ہے تو پھر آپ کے پاس 99% کیا 100% لٹریسی ریٹ ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. آپ کا وہی معاشرہ سکلڈ پرسن بھی پیدا کرے گا، وہیں پہ بڑے بڑے جو ہے ہنرمند اور ذہین قابل لوگ بھی پیدا ہوں گے. معاشرے سے غربت، بے روزگاری، مہنگائی، لاقانونیت اور دیگر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.